بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان سید مسعود گردیزی میڈیا کے پروگرام باخبر کشمیر سے حاضر ہوں۔ آج میں آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ گزشتہ دنوں غلام علی خان میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام منعقدہ حق حکمرانی اور حق ملکیت کانفرنس میں سینئر رہنماؤں کی تقاریر کو مقامی سیاسی سماجی شخصیات نے متنازع قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ غیر سیاسی کمیٹی ہے جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے کارکن شامل تھے، مگر اس پروگرام میں سابق وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر سردار تنویر الیاس خان کی شخصیت کے خلاف تقاریر پر عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے پونگلا کی معروف سیاسی سماجی شخصیت چودھری محمد اسلم خان نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے جو کچھ بھی کہا وہ میں انہی کی زبانی آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب گردیزی میڈیا گروپ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اسپیشل ٹائم میرے لیے آج نکالا ہے۔ تو آج انٹرویو دینے کا میرا مقصد، میں بڑے عرصے کے بعد، سال کے بعد تقریباً انٹرویو دینے کے لیے آیا ہوں۔ کل جو ایک غلام علی خان میں ایک وہ جو عوامی ایکشن کمیٹی، اس نے جو باتیں کی ہیں، ہم سخت اختلاف کرتے ہیں ان سے، اور سخت افسوس ہے ہمیں کہ شوکت میر صاحب کو ہمارے علاقے میں آ کے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، اس لیے کہ وہ سیاسی نہیں ہیں۔ وہ ان کے عوامی ایکشن کمیٹی جو اس میں سب جماعتوں کے لوگ شامل ہوتے ہیں، اور میں افسوس ان لوگوں پہ کرتا ہوں جن لوگوں نے بلا کے تو وہاں ان سے بات کی، لیکن انہوں نے اٹھ کے ان کو جواب تک نہیں دیا۔ میں شوکت میر صاحب سے مودبانہ گزارش کرتا ہوں کہ شوکت میر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ تنویر الیاس صاحب نے 90 کلومیٹر جو روڈ دی ہے، کیا وہ کینسل کر کے تو وہ بمبر لے گئے انور الحق صاحب؟ تو کیا آپ نے کوئی بات کی ہے کہ یہاں کی روڈیں بمبر کیوں لے گئے؟ اس پہ آپ نے کوئی بات کی ہے؟ وہ جو لوگ بیٹھے ان سے پوچھا آپ نے؟ دوسرے نمبر پہ احمد صغیر نے 45 کلومیٹر روڈ دی ہوئی ہے جو بنگوئی میں بھی کام ہو رہا ہے، نکر میں بھی ہو رہا ہے، اور چروٹی میں، حلقہ 5 میں بہت ساری جگہ کام ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ کہتے ہیں، شوکت میر صاحب آپ نے کہا کہ روڈ نہیں بنوائی آپ نے، مجھے ایک بات بتائیں کہ روڈ پر تو آپ کی نظر پڑ گئی، کیا 200 بیڈ کا جو ہسپتال بنا رہے ہیں اس پہ آپ کی نظر نہیں پڑی ہے؟ اس پہ بھی پڑنی چاہیے تھی، وہ بھی صدقہ جاریہ ہی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ جو تنویر الیاس صاحب ہے صدقہ جاریہ دیتے ہیں، وہ کیا آپ سے آ کے دستخط کرا کے صدقہ جاریہ دیں، یا ان کی اپنی مرضی ہے وہ دیتے؟ جو 1 گھنٹے میں وہ صدقہ جاریہ دیتے ہیں، وہ پورے سال میں شوکت میر صاحب آپ کا کوئی آدمی اگر آزاد کشمیر میں دیتا ہو تو میں اس سے بیٹ لگانے کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ نے جو بات کی ہے تنویر الیاس صاحب کے لیے، میں خاص کر شوکت میر صاحب آپ سے مخاطب ہوں کہ جتنے بھی آپ کے ساتھ مہمان گرامی باہر سے آئے ہوئے تھے، ہم سب لوگ آپ کا ایک حصہ تھے، چونکہ ہم کسی سیاسی جماعت کے لوگ نہیں تھے، سارے ایک پلیٹ فارم پر تھے۔ لیکن جو باتیں کل آپ نے سیاسی کی ہیں، آپ نے ایک حلقے میں آ کے ایک فتنہ ڈالا ہے۔ اس فتنے کو جو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے، وہ جب ہم دیکھتے تو تنویر صاحب کے ساتھ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تو مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے، افسوس کہ مجھے بھی دعوت تھی کہ میں ہوتا ہوا تو میں کھڑے ہو کے شوکت میر صاحب سے پوچھتا کہ آپ کون ہوتے کہ سیاسی بات کرنے والے، آپ کو سیاسی بات کرنے کے اختیار کس نے دیا ہے؟ ہم لوگ تو آپ کو اختیار یہ نہیں دیتے کہ آپ سیاسی بات کریں۔ باقی تنویر الیاس صاحب سے آپ صدقہ خیرات کی بات کرتے ہیں، صدقہ خیرات وہ جو 1 گھنٹے میں دیتا ہے، میرا خیال ہے آپ ممکنہ سال میں بھی نہ دیتے ہوں۔ تو آپ ان سے معافی مانگے، تنویر الیاس صاحب کے بلا چچک آپ ان سے معافی مانگے۔ اگر معافی نہیں مانگتے تو میں آپ کے خلاف عدالت میں جاؤں گا، عتق عزت کا دعویٰ آپ پہ دائر کروں گا۔ 1 ہفتے کا آپ کو ٹائم ہے، آپ جا کے تنویر الیاس صاحب سے یا وضاحت کریں، آپ بے شک میڈیا کے ذریعے وضاحت کریں اور معافی مانگیں ان سے۔ میں خاص کر ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جن لوگوں نے، بنگوئی والوں نے بلایا اس کو، غلام علی خان بلا کے تو انہوں نے ایسی باتیں کہی ہیں، کیا اٹھ کے وہ تو تنویر الیاس صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کون سا ساتھ ملا کے بیٹھتے ہیں، کیا وہ اٹھ کے پوچھ نہیں سکتے تھے کہ تم کون ہوتے ہو ایسی سیاسی باتیں کرنے والے؟ تنویر الیاس کو ٹائم ملا خالی 9 مہینے، تو اس نے تو بہت سارا کام کیا ہے۔ مجھے بتایا نا، یہ 2 سال سے ہم پہ انور الحق صاحب بیٹھے، اس نے کون سا کام کیا؟ حلقہ 5 میں، پونچھ میں ایک جگہ ایک پتھر بھی لگا، مجھے آگے بتائیں کون سی جگہ انہوں نے کام کیا؟ تو آپ نے نام تک نہیں لیا اس کا، وزیر اعظم کا۔ کس کے ایجنٹ ہیں آپ؟ کس کی یہ طرفداری کر رہے ہیں آپ کس کے کہنے پہ یہاں آئے ہیں؟ آپ آئے تو آپ کو سیاسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں آپ سے، بہت بڑا گزارش کرتا ہوں آپ کے ساتھ جو باہر سے مہمان آئے ہوئے تھے، نذیر صاحب آئے ہوئے تھے، راولہ کوٹ سے۔ نذیر صاحب، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں
کہ کیا آپ کو روڈ جاتے ہوئے آپ کو 200 بیڈ کا ہاسپٹل نہیں نظر آتا؟ یہ صدقہ خیرات نہیں ہے؟ یہ آپ اور میرے لیے بنا ہوا ہے، یہ نہ کہ تنویر صاحب نے اپنے گھر کے لیے بنایا ہے. اس کو تو کیا غرض ہے آپ کو؟ یہ آپ کے اور میرے لیے یہ صدقہ خیرات کا یہ ہاسپٹل بنایا اس نے. اس نے اپنی جیب سے خرچ کر کے، آپ نے پیسے دیے، میں نے دیے. آپ جا کے دیکھیں نا اس ہاسپٹل کو کہ آزاد کشمیر میں ایک ماڈل ہاسپٹل انہوں نے بنایا ہے. کیا احمد صغیر نے 45 کلومیٹر جو روڈ جن پہ کام آج بھی بنگوئی میں شروع ہے، کیا یہ احمد صغیر نے نہیں دیے؟ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں آپ سے، جو لوگ باہر سے آئے ہوئے تھے وہ روڈ پر نظر نہ رکھیں، بلکہ نظر اس پر رکھیں کہ اس نے صدقہ خیرات. اسی پہ آپ اسے زیادہ ناراض ہو کے صدقہ خیرات تو آپ سے دستخط کرا کے وہ صدقہ خیرات دے، یا آپ کو بتایا کہ میں صدقہ خیرات یہ کہاں سے دے؟ آپ نے کہا کہ فوٹو کھینچنے کے لیے. تنویر الیاس کے فوٹو کھینچنے والے بڑے ہیں، ایسی باتیں مت کریں کہ آپ کو فوٹو کھینچنے کے لیے. اس کو کیا ضرورت ہے فوٹو کھینچائے؟ صدقہ خیرات کوئی ایک جگہ بھی شو کرے کہ اس نے صدقہ خیرات دے کے اس سے فوٹو کھینچوائے تو میں اس پہ آپ سے معافی مانگوں گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. تب تک اجازت دیجیے. اللہ نگہباں.